السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، کئی ساری اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، خاص کر غزہ کے تعلق سے، لبنان کے تعلق سے، اور اس کے ساتھ ہندوستان سے جڑی بھی کچھ اہم اور خاص خبریں ہیں۔ تو ناظرین، تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ غزہ جنگ کے 1 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ آج اس جنگ کو 365 دن گزر چکے ہیں۔ اسرائیل نے مزید 12 فلسطینیوں کو آج شہید کر دیا ہے۔ 1 سال کی اگر بات کریں تو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق شہداء کی تعداد 41,825 ہے۔ ہزاروں افراد وہیں زخمی ہیں تو لاکھوں بے گھر ہیں، لیکن اب تک جنگ بندی نہیں ہو پائی ہے۔ امریکہ ثالثی کا ڈھونگ بھی رچا رہا ہے اور ساتھ ہی اسرائیل کو ہتھیاروں کے ذریعے جنگ جاری رکھنے میں مدد بھی کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صہیونی قابض حکومت ٹٹائی کے ساتھ حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس دوران لبنان میں بھی حزب اللہ قیادت کو نشانہ بنانے کے نام پر ہزاروں عام شہریوں کو فضائی حملے کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہاں بھی شہداء کی تعداد میں روز اضافہ ہو رہا ہے۔ آج ہی اسرائیلی فوج نے لبنان میں ایک مسجد کو نشانہ بنایا ہے اور دعویٰ یہ کیا کہ وہاں حزب اللہ کے جنگجو موجود تھے، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا ہے۔ وہیں لبنان کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں اسرائیل کے حملوں میں اب تک 2000 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں 127 بچے اور 261 خواتین شامل ہیں۔ وہیں لبنان میں جاری اسرائیلی حملوں نے خطے میں کشیدگی کو ہوا دی ہے۔ غزہ جنگ بندی کے نام پر ایران کو اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لینے سے روکنے والے مغربی ممالک کی ناکامی، اور پھر لبنان میں لگاتار حزب اللہ کے قائدین کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد ایران نے اسرائیل پر گزشتہ دنوں بیلسٹک میزائلوں سے حملہ بھی کر دیا تھا۔ اب اسرائیل نے ایران کی آئل تنصیبات کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حالانکہ امریکہ نے اسرائیل کو جوابی حملے سے خبردار کیا ہے۔ جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اسرائیل سے بات کر رہا ہے، جبکہ ٹرمپ کی اگر بات کریں تو اس نے اسرائیل کو جوہری تنصیبات پر حملے کی صلاح دی ہے، یعنی کہ جو ایران کے جوہری تنصیبات ہیں ان پر حملے کی اس نے اسرائیل کو صلاح دی ہے۔ وہیں ایران نے بھی کہا ہے کہ ایرانی آئل تنصیبات یا ان کے جوہری جو تنصیبات ہیں ان پر حملہ ہوتا ہے تو پھر وہ بھی ان کے آئل تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے، جس سے کہ اسرائیل کی کمر جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ اگر ایران کی بات کریں تو وہ اس کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ وہیں کل ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی نے جمعے کو خطاب کیا، جس میں انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کو امت مسلمہ کا مشترکہ دشمن قرار دیا اور مسلم اتحاد پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مسلمان اتحاد اور اتفاق کے ساتھ طاغوتی قوتوں کا مقابلہ کریں اور مظلوموں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں، اور فلسطینیوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہنے کا بھی انہوں نے اس دوران عزم ظاہر کیا۔ وہ یہاں بھی یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ حزب اللہ کے جو دوسرے اہم ترین رہنما تھے، جو حسن نصر اللہ تھے، ان کے بعد جو بڑے رہنما تھے ہاشم صفی الدین، وہ بھی جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں۔ اس خبر کی اگر حزب اللہ تصدیق کرتا ہے تو پھر یہ حزب اللہ کے لیے بڑا دھچکا ہوگا، کیونکہ حسن نصر اللہ کے بعد ہاشم صفی الدین کے سربراہ بنائے جانے کا قوی امکان ظاہر کیا جا رہا تھا۔ بتا دیں کہ ان پر حملہ جمعرات کو کیا گیا تھا، اور یہ حملہ حسن نصر اللہ پر ہونے والے حملے سے زیادہ سخت تھا۔ وہیں اسی دن جو ہے اسرائیل نے ہاشم صفی الدین کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اب تک اس کی تصدیق اسرائیل نے نہیں کی تھی، لیکن آج جا کر اس نے اس کی تصدیق کی ہے۔ لیکن حزب اللہ کی طرف سے کوئی بیان اس سلسلے میں سامنے نہیں آیا ہے۔ وہ اسرائیل کی طرف سے لبنان میں جاری حملوں کے درمیان حزب اللہ نے لبنان میں دراندازی کی کوشش کرنے والے اسرائیلی فوج کی ایلیٹ فورسز کے کئی کمانڈروں کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ 2 درجن سے زائد زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی اسرائیلی فوجی یا ان کی گاڑیاں لبنان کے جو علاقے ہیں، سرحدی علاقے، وہاں گھسنے کی کوشش کر رہی ہیں تو حزب اللہ انہیں گھات لگا کر IEDs کا استعمال کر کے انہیں تباہ کر رہا ہے۔ حزب اللہ اور لبنان کے درمیان اسرائیل کی سرحد سے تقریباً 500 میٹر کے فاصلے پر واقع گاؤں مارون الراس میں یہ جنگ جو ہے وہ جاری ہے۔ وہ اسرائیل ایک طرف غزہ کی تباہی کے لیے 7 اکتوبر کے حملے کا رونا رو رہا ہے، تو اب یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے صاف کہا ہے کہ حماس کے حملے رد عمل میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک کہانی کا نیا باب ہے جو طویل عرصے پہلے شروع ہوا تھا، اور شروع کرنے والے حماس نہیں تھے۔ وہ امریکی فوج نے یمن میں حوثیوں کے زیر انتظام مختلف شہروں کے
15 مقامات پر حملے کیے ہیں۔ حوثیوں کے سرکاری نشریاتی ادارے المسیرہ ٹی وی اور شہریوں نے کہا کہ یمن کے دارالحکومت صنعاء اور حدیدہ ایئرپورٹ سمیت کئی علاقوں میں فضائی حملے کیے گئے ہیں۔ دمار شہر کے جنوبی علاقے اور البائدہ صوبے کے جنوبی مشرقی علاقوں کو بھی وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ حوثیوں کی جانب سے گزشتہ برس نومبر سے اب تک بحیرہ احمر سے گزرنے والے جہازوں پر تقریباً 100 حملے کیے گئے ہیں اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی وہ کر رہے ہیں۔ اس دوران 2 جہازوں کو انہوں نے تباہ بھی کیا ہے، جبکہ 1 جہاز کو انہوں نے قبضے میں لیا ہے اور 4 افراد کو قتل بھی کیا ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ یہ روٹ اب بحری تجارتی جہازوں کے لیے دردسر بن گیا ہے اور امریکہ چاہتا ہے کہ کسی طرح یہ راستہ کلیئر ہو جائے، لیکن حوثیوں کا صاف کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی جب تک نہیں ہوگی حملے ان کے جاری رہیں گے۔ اور اب تک حوثیوں نے امریکہ اور اسرائیل کے اتحادیوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان کا مقابلہ وہ کیسے کیا جائے، اور ایک طرح سے انہیں وہاں پر شکست فاش ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر اور اشتعال انگیز بیان دینے کے لیے سرخیوں میں رہنے والے یتی نرسمہانند کے خلاف ملک بھر کے مسلمانوں میں شدید غصہ پایا جا رہا ہے۔ نرسمہانند نے تمام حدوں کو پار کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز کلمات کہے ہیں، جس کی ہر طرف سخت مذمت کی جا رہی ہے اور کئی مقامات پر کیس بھی وہ درج کیے گئے ہیں۔ جمعیت کی جانب سے بھی شکایت درج کرائی گئی ہے، جبکہ مختلف مقامات پر جب مسلمان شکایت درج کرانے پہنچے تو پولیس نے شکایت درج کرانے سے انکار بھی کر دیا ہے۔ ایسی خبریں بھی وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اس کو لے کر بھی اب سوال اٹھنے لگے ہیں کہ آخر حکومتیں مسلمانوں کی دل آزاری اور ان کے مذہبی جذبات مجروح کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے ہچکچاہٹ کا شکار کیوں ہیں؟ وہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر نے بھی اس کی شدید مذمت کرتے ہوئے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اپنے ایک پریس بیان میں کہا کہ بدزبان یتی نرسمہانند نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخانہ کلمات کہے ہیں وہ قطعاً ناقابل برداشت ہیں، اور کہا کہ یہ سرخ لکیر کو عبور کرنے کے مترادف ہے۔ مولانا نے اس حکومت سے اس گستاخ کے خلاف فوری ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے اور یہ بھی انتباہ جاری کیا کہ اگر اس کے رد عمل میں نوجوان بھڑک جاتے ہیں تو اس سے پورے ملک کا امن و امان خاکستر ہو سکتا ہے۔ مولانا رحمانی نے مسلمانوں سے بھی اپیل کی کہ یہ ایک بیہودہ شخص کا بیان ہے، عام برادران وطن کی یہ سوچ نہیں ہے۔ مولانا نے اس کے خلاف قانونی لڑائی لڑنے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف کرانے، آپ کے اخلاق، تعلیمات اور انسانیت نوازی کا تعارف ہر زبان میں برادران وطن تک پہنچانے پر انہوں نے زور دیا اور حکومت سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ شخص کو قرار واقعی سزا دے۔ پورے ملک میں بلڈوزر کارروائی پر سپریم کورٹ کی پابندی کے باوجود گجرات کے گیر سومناتھ میں سینکڑوں سال پرانی درگاہ، مسجد اور قبرستان سمیت 9 عمارتوں کے خلاف بلڈوزر کارروائی کی گئی تھی۔ یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچا، جہاں سپریم کورٹ نے سخت رویے کا تو اظہار کیا، مگر حیرت انگیز طور پر مزید انہدامی کارروائی پر روک نہیں لگائی۔ اس کے ساتھ ہی کورٹ نے صورتحال جوں کی توں رکھنے کا حکم جاری کرنے سے بھی انکار کیا ہے۔ کورٹ نے کہا کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ گجرات سرکار کی انہدامی کارروائی بلڈوزر ایکشن پر سپریم کورٹ کے ملک گیر روک کے خلاف ہے تو حکومت کو مذکورہ عمارتوں کو دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ ایڈوکیٹ ہیگڑے، جو کہ مسلم فریق کی طرف سے عدالت میں پیش ہوئے تھے، انہوں نے کورٹ کو بتایا کہ 5 درگاہ اور 25 مساجد ہیں۔ انہوں نے عدالت سے کہا کہ حال جوں کی توں رکھنے کا حکم دیجیے، ہمیں ڈر ہے کہ قبروں کے اوپر تعمیری کام وہ شروع کر دیا جائے گا، ہمیں کچھ تو تحفظ فراہم کیجیے۔ یہ بات انہوں نے عدالت کے سامنے کہی، لیکن سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ یہ زمین ندی کے کنارے ہے اور زبان حکم میں اسٹیٹس کو سے انکار کیا جا چکا ہے۔ عدالت نے اس کے بعد تشار مہتا سے اتفاق کیا اور حکم امتناعی سے انکار کر دیا۔ کورٹ نے کہا کہ ہم پہلے کی حالت کو بحال کرنے کا حکم دے سکتے ہیں، 16 اکتوبر کو سنوائی کریں گے۔ اس طرح کی بات عدالت نے کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ بلڈوزر معاملوں میں ہم ایک ایسا حکم جاری کرنے والے ہیں جو سب کے لیے ہوگا، تب تک انتظار کیجیے۔ اور ضلع انتظامیہ نے گیر سومناتھ میں انہدامی کارروائی کے نتیجے میں 15 ہیکٹر زمین خالی کرا لی ہے، جس کی مالیت 60 کروڑ کے آس پاس بتائی جا رہی ہے۔ تاہم جو انہدامی کارروائی کی جا رہی ہے اس کو دھوکے پر مبنی قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ معاملہ عدالت میں زیر سماعت بھی تھا، اس پر کسی فیصلے سے قبل ہی وہاں بلڈوزر چلا دیا گیا، مساجد کو شہید کیا گیا، قبروں پر بلڈوزر چلائے گئے، اور اس کو لے کر مسلمانوں میں شدید ناراضگی پائی جا رہی تھی۔ اس کی وجہ ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ نے خود اس پر روک لگا دی تھی، لیکن اب جب معاملہ سپریم کورٹ پہنچا تو وہاں سپریم کورٹ نے حیرت انگیز طور پر وہاں بھی حالت جوں کا توں رکھنے کا حکم دینے سے انکار کر دیا۔
مہاراشٹر میں جلد ہی اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔ اس سے قبل جو ہے امتیاز جلیل جو کہ مجلس اتحاد المسلمین کے ریاستی صدر ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا کہ مہا وکاس اگھاڑی کے پاس انہوں نے یہ تجویز روانہ کی تھی کہ ان کی پارٹی مہا وکاس اگھاڑی میں شامل ہونا چاہتی ہے، اس لیے آپ ابھی سے بتائیں کہ ہمارے لیے کون کون سی سیٹیں چھوڑی جائیں گی۔ کیونکہ مہا وکاس اگھاڑی کے ترجمان سنجے راؤت نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اس طرح کی کوئی تجویز نہیں پہنچی ہے، لیکن اگر کوئی تجویز آتی ہے تو اس پر غور کیا جائے گا، جبکہ کانگریس کے ایک لیڈر نے سرے سے اس بات سے انکار کیا تھا کہ MIM کے ساتھ کوئی گفتگو ہوئی ہے۔ لیکن اب مراٹھی نیوز چینل ABP ماجھا نے دعویٰ کیا ہے کہ امتیاز جلیل نے کانگریس اور NCP کو باقاعدہ ایک خط 10 ستمبر 2024 کو لکھا تھا، جس میں انہوں نے 28 سیٹوں کی ایک فہرست بھی پیش کی تھی جن پر MIM الیکشن لڑنا چاہتی ہے، لیکن مہا وکاس اگھاڑی کی جانب سے اس پر کوئی جواب نہیں آیا۔ وہیں چینل کا دعویٰ ہے کہ امتیاز جلیل کا وہ خط اس کے پاس بھی موجود ہے۔ امتیاز جلیل نے یہ بھی کہا ہے کہ مہا وکاس اگھاڑی کے لیڈران کے ساتھ 2 مرتبہ ان کی میٹنگ بھی ہوئی۔ جن سیٹوں پر MIM نے الیکشن لڑنے کی خواہش ظاہر کی ہے ان میں بیشتر مسلم اکثریتی علاقے ہیں۔ دہلی کے شاہی عیدگاہ پارک میں رانی لکشمی بائی کا مجسمہ نصب کرنے کے معاملے پر دہلی ہائی کورٹ میں جمعے کے روز سماعت ہوئی۔ دراصل عیدگاہ مینجمنٹ کمیٹی کے وکیل نے بتایا کہ مجسمہ پہلے ہی نصب کیا جا چکا ہے۔ دہلی ہائی کورٹ نے متعلقہ ایجنسیوں کو ہدایت کی کہ وہ ایک 3 رکنی ٹیم تشکیل دے کر موقع کا معائنہ کریں اور یہ واضح کرے کہ مجسمہ آخر کہاں نصب کیا گیا ہے۔ وہیں دہلی ہائی کورٹ میں اس معاملے کی اگلی سماعت 7 اکتوبر 2024 کو ہوگی۔ سماعت کے دوران دہلی ترقیاتی اتھارٹی DDA کے وکیل نے ہائی کورٹ میں کہا کہ کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے، اس لیے مجسمے کے 3 طرف ایک باؤنڈری وال بنائی گئی ہے۔ وہی MCD کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ مجسمہ عیدگاہ کی دیوار سے 200 میٹر کی دوری پر ہے، اس کی وجہ سے کسی کے جذبات کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچے گی۔ اور دونوں فریقین کے دعوے سننے کے بعد دہلی ہائی کورٹ نے ایک بار پھر متعلقہ ایجنسیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس جگہ کا معائنہ کریں اور عدالت کو آگاہ کرے کہ مجسمہ کہاں موجود ہے۔ وہ چھتیس گڑھ کے بستر میں سیکیورٹی فورسز نے انکاؤنٹر کے دوران 28 نکسلیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ واقعہ دوپہر تقریباً 1 بجے نارائن پور اور دنتے واڑہ کی بین الاضلاع سرحد پر پیش آیا، جہاں جنگل میں وہاں ان کے ساتھ انکاؤنٹر کیا گیا۔ آپریشن میں ضلع ریزرو گارڈ DRG اور خصوصی ٹاسک فورس STF کے جوان شامل تھے۔ پولیس کے سینئر افسران کا کہنا ہے کہ انکاؤنٹر کی جگہ سے 30 نکسلیوں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں، جن کے ساتھ ایک AK-47 رائفل اور ایک SLR سیلف لوڈنگ رائفل سمیت اسلحے کا بڑا ذخیرہ بھی موجود تھا۔ وہیں سال بستر کے مختلف انکاؤنٹرز میں سیکیورٹی فورسز نے مجموعی طور پر 185 نکسلیوں کو ہلاک کیا ہے۔ ہریانہ کی تمام 90 اسمبلی سیٹوں پر صبح 7 بجے سے ووٹنگ جاری ہے۔ ہریانہ میں کل 2 کروڑ ووٹر ہیں، ان میں 1 کروڑ مرد اور 95 لاکھ خواتین شامل ہیں۔ یہ تمام ووٹرز آج 1031 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ ہریانہ اور جموں کشمیر کے اسمبلی انتخابات کے نتائج کا اعلان 8 اکتوبر کو ایک ساتھ ہی کیا جائے گا۔ وہیں BJP ہریانہ میں اقتدار بچانے کی جدوجہد کر رہی ہے، جبکہ کانگریس کو امید ہے کہ ریاست کے عوام تبدیلی کے لیے ووٹ دیں گے۔ ان دونوں قومی پارٹیوں کے علاوہ دشینت چوٹالہ کی جن نائک جنتا پارٹی JJP اور کیجریوال کی عام آدمی پارٹی بھی اگلی حکومت میں اہم رول ادا کرنے کی متمنی ہے۔ دونوں کو امید ہے کہ وہ کنگ میکر کا رول ادا کریں گے۔ وہیں BJP یہاں اقتدار میں واپس آنے کی جان توڑ کوشش کر رہی ہے، مگر واضح طور پر نظر آ رہا ہے عوامی ناراضگی وہاں دیکھنے کو مل رہی ہے اور پارٹی کارکنوں میں بھی کوئی جوش و خروش نہیں ہے۔ اس کا اندازہ خود آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وزیر اعظم کی ریلیوں کی تعداد جو 2014 میں تھی، جہاں انہوں نے 10 ریلیوں سے خطاب کیا تھا، اس بار انہوں نے صرف وہاں پر 4 ہی ریلیاں کی ہیں۔ وہیں ادھر کانگریس کی اگر بات کریں تو کانگریس کے لیڈروں میں وزارت اعلیٰ کے لیے رسہ کشی ابھی سے شروع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ بھوپیندر سنگھ ہڈا ایک بار پھر چاہتے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ بنے، مگر اس دوڑ میں سرجیوالا اور کمار شیلجا بھی جو ہے وہ شامل ہو گئی ہیں۔ وہیں شیلجا نے جمعے کو کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ کا فیصلہ ہائی کمان کرے گا، مگر ایک سوال کے جواب میں یہ بھی انہوں نے کہا کہ اعلیٰ کمان انہیں نظر انداز نہیں کر سکے گا۔ روس کی وزارت خارجہ نے صدر ولادیمیر پوتن کی ہدایت پر طالبان کو دہشت گردوں کی فہرست سے نکالنے کے لیے قانونی عمل شروع کر دیا ہے۔ افغانستان کے بارے میں روسی صدر ولادیمیر پوتن کے خصوصی نمائندے ضمیر کابلوف نے بتایا کہ اس فیصلے کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے مختلف قانونی طریقہ کار پر عمل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یاد رہے کہ روس نے 2003 میں طالبان کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا تھا، اور اب اس فہرست سے ہٹانا افغانستان کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی طرف ماسکو کا ایک اہم قدم ہوگا۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے رواں برس جولائی میں کہا تھا کہ روس افغانستان کی طالبان تحریک کو
دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنا اتحادی سمجھتا ہے۔ افغانستان میں 3 سال قبل برسر اقتدار آنے والی طالبان کی حکومت کو تاحال کسی بھی ملک نے باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا ہے، تاہم چین اور متحدہ عرب امارات نے طالبان کے سفیروں کو قبول ضرور کیا ہے۔ تو ناظرین خبریں میں خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikroma.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔